ہمارا جو پروگرام ہے وہ پبلک انٹریکشن ہے. میں تمام آڈینس سے BYC کی جانب سے اور فیملیز کی طرف سے معذرت کرتی ہوں کیونکہ یہاں پہ بہت سارے مسئلے ہیں اور ہم لوگ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اور بھی بہت سے مسئلے ہیں جس کی وجہ سے ہم ہر آئے ہوئے آڈینس کو ٹائم نہیں دے سکتے. تو اس وجہ سے ہم نے اس پروگرام کا مقصد بس یہی ہے کہ آپ لوگوں کو ٹائم دیا جائے. اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہو یا کہ کمنٹ کرنی ہو مارنگ سے، سمی سے یا شاجی سے یا کہ جو فیملیز موجود ہیں ان سے، تو وہ کر سکتا ہے، سامنے آ کے کرے. اور کمنٹ یا سوال کرنے سے پہلے اپنا نام بتائے، اپنا تعارف کرے کہ کہاں سے آیا ہے اور پھر اپنا سوال کرے. بہت شکریہ. جس کو بھی سوال کرنا ہے وہ ہاتھ اوپر کرے اور ایک ایک کر کے سوال پوچھے. السلام علیکم. پہلے تو نا میں میڈم مارنگ بلوچ کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور بہت قابل تعریف ہے کہ انہوں نے نا یہ ایک حق کے لیے آواز اٹھائی ایک خاتون ہوتے ہوئے. تو باقی نا میں سب دوستوں سے میری یہ کیا کہتے ہیں ایک افسوس اور شرمندگی کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہماری قوم کی بیٹیاں، ہم ایٹمی پاور ہیں تو میرے خیال سے وہ ایٹم بم کو ہم نے قبر میں تو نہیں لے کے جانا، نہ اس کا ہمیں قبر میں لائٹ یا کوئی الیکٹریسٹی یا کوئی اس سے ہم نے پنکھے وغیرہ قبر میں لگانے. جب اس ملک میں یہ دیکھیں کسی کی بکری بھی گم ہو جائے نا، اگر کسی کا کوئی بال پوائنٹ بھی گم ہو جائے نا تو میرے خیال سے وہ کئی دن ان کو چین نہیں آتا ہوگا. تو ایک ماں سے اس کا لخت جگر چھین کے نہ اس کو غائب کر کے اور اس کو انکاؤنٹر کر کے کسی ویرانے میں پھینکنا، یہ بہت بڑا میرے خیال سے عظیم گناہ بھی ہے. اور ہمارے لیے ایز اے قوم تو ہم نہیں رہے، خیر قوم تو ہم نہیں کہہ سکتے، ہم تو غفلت کی گہرائیوں میں جہاں پہ نہ تو ہم ادھر کے رہے نہ ادھر کے، نہ ہم خدا کے قریب جا سکتے ہیں اور نہ ہم یہاں پہ رہے، کیونکہ یہاں پہ اسلام آباد میں بہت بڑے بڑے اور صاحب حیثیت لوگ ہیں جن میں پیشتر کو میں جانتا ہوں جو کہ بلوچستان کے اعلیٰ عہدیدار بھی ہیں، اور لیکن ان کو بھی اس چیز کا احساس نہیں ہے. تو یہ وسائل کی جنگ ہے، یہ کبھی پٹھانوں پہ مسلط کی جاتی ہے ہمارے فاٹا ایریاز میں اور کبھی بلوچوں پہ مسلط کی جا رہی ہے. تو اس حوالے سے میں نا مارنگ بلوچ سے یہ سوال کرنے لگا ہوں کہ کیا آپ لوگوں نے یہاں پر اس سردی میں خواتین اور بزرگ بچے اور سب یہاں پہ آئے تو کیا گورنمنٹ نے آپ لوگوں کو کچھ اس حوالے سے کوئی مثبت بات چیت ہوئی یا کیا کچھ ہوا؟ کیا حکومت کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا، ایک مسلط گروہ کا کہوں گا جو کہ ایک مسلط ہو چکا ہے ہمارے اوپر، جن کو اہلیت نہیں ہے بالکل ہی اس ملک کو چلانے کی یا ملک کو سنبھالنے کی. تو ان سے اگر ان گروہ سے ان مافیا گروپ آف مافیا سے اگر آپ کا کچھ بات چیت ہوئی ہے اور وہ کس نتیجے پہ پہنچی ہے وہ ذرا کائنڈلی بتا دیں. السلام علیکم اور آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے انٹریکٹیو سیشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں.
حکومت کی جانب سے ہمیں کسی نے سنجیدگی سے نہیں لیا ہے، کوئی اپروچ نہیں ہوئی ہے. اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ یہ تحریک کا آج 12واں دن ہے صرف اسلام آباد میں، اور اسلام آباد میں بھی اس ریاست کی تمام کوشش یہی ہے کہ کیسے ہمیں ہراساں کیا جائے اور کیسے جو ہے نا ہمیں یہاں سے ہماری احتجاج کو سبوتاش کیا جائے، اور جو مین ایشو ہے اس پر کبھی کوئی بات نہیں کرتا ہے. اور کل جو سپریم کورٹ کے ریمارکس تھے وہ کافی ان پر ہم مذمت کرتے ہیں، جب یہ کہا گیا کہ 20 سال کا ایشو ہم حل نہیں کریں گے، تو پھر یہ ایشو کس کا ہے؟ 10 سال والے لوگ آپ یہ کہتے ہیں کہ 10 سال پرانے جو لوگ ہیں ہم ان کو رہا نہیں کریں گے، تو پھر کیا وہ مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں؟ تو ہماری ان شارٹ ابھی تک جو ہے نا ہمیں کسی نے ایک خاطر خواہ جو مذاکرات ہوتی ہے، ہماری باتوں کو آج تک جو ہم کلیم کر رہے ہیں کوئی ہمیں سننے نہیں آیا، کوئی ہمیں دیکھنے نہیں آیا. اور آج بھی ہماری جو بلوچستان حکومت ہے ان کے جو وزراء ہے وہ ہر دن ایک پریس کانفرنس کر کے ہماری یہ جو پرامن تحریک ہے اس کو ایک الگ نام، ایک الگ ایجنڈے کا قرار دے کر اب بھی اپنے ریاستی بیانیے کو آگے لے جا رہے ہیں. تھینک یو. اور میں آڈینس کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، 1 منٹ ہم آپ کو دیں گے، جس سے 1 منٹ میں آپ کو کمنٹ کرنا ہے یا کہ سوال کرنا ہے وہ 1 منٹ میں کریں، اور یہاں پہ آ کر پہلے اپنا تعارف کریں، نام کہاں سے آئے ہیں، پھر شروع کریں. اگر کسی اور کو سوال کرنا ہے یا کمنٹ وہ بھی سامنے آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرا نام فہیم خان مروت ایڈوکیٹ ہے. میں اسلام آباد میں ایز اے لائر پریکٹس کر رہا ہوں، اسلام آباد کچہری کے اندر. میرا ایک کویسچن یہ ہے کہ پچھلے دنوں میرے علم میں آئی تھی کہ کچھ بندے آپ کے اریسٹ ہوئے تھے یہاں سے، کیا وہ بندے ریلیز ہو چکے ہیں یا جیل سے؟ اور دوسرا، میں یہاں پہ ایک اپنی حاضری بھی دینے آیا تھا آپ سب ماؤں بہنوں کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو. میں شرمندہ بھی ہوں کہ ہماری ریاست جو ہے وہ کس ہتھ کنڈوں پہ آ چکی ہے کہ ابھی بھی ریسنٹلی مجھے ایک دوست ملا ہے، یہ ان کے بچوں کو ہائی کورٹ نے ریلیز کر دیا تھا، بری کر دیا تھا. سزائے موت کا کیس تھا، وہ سزائے موت کو توڑ کے اسے مطلب بری کر دیا تھا. لیکن چونکہ مطلب ملٹری کورٹس کے فیصلے تھے اور انہوں نے آگے اس کے اگینسٹ یہ مجھے دکھا رہے ہیں اختر منیر ولد احمد جان ہے اور دوسرا نیک محمد ولد احمد جان. ان کو ملٹری کورٹس نے سزا کیا تھا سزائے موت، اور بعد میں ان کو ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ نے بری کر دیا تھا. تو پشاور ہائی کورٹ نے جب بری کیا تو انہیں جیل سے ریلیز ہونا چاہیے. ملٹری کورٹس کے آگے فیصلے کے اوپر انہوں نے مزید مطلب ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے سٹے لے لی. ابھی 5 سال سے یہ بندے بھی وجہ اور مطلب ان کو ریلیز ہونا چاہیے تھا جیل سے. اتنی مطلب ہٹ درمی ہمارے اسٹیٹ کی طرف سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تو مطلب آپ لوگ کے بیکورڈ ایریاز میں یہ ہو رہا ہے. ہم یہاں پہ پاکستان میں اسلام آباد میں یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، فیس کر رہے ہیں. مطلب ہمارے ادھر اسلام آباد سے اٹھائے جا رہے ہیں لوگ، ان کا علم میں نہیں آ رہا کہ وہ کدھر جا رہے ہیں، کیا پوزیشن ہو رہی ہے ان کے ساتھ. کیا جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے 1973 کا، کیا وہ ہمارے رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کر رہا؟ اگر رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے تو وہ رائٹس پروٹیکٹ کس نے کروانے ہیں؟ ہماری ان کورٹس نے کروانے ہیں، ہمارے ان ایجنسیز نے کروانے ہیں. ہمارے جتنی لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے وہ اس چیز کی ذمہ دار ہیں کہ ہمیں یہاں پہ پروٹیکشن بھی دیں، پلس ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیشن سے بچائیں. تو میرا کویسچن یہ ہے کہ میم اگر اسلام آباد میں جو ابھی آپ کے کوئی بندے اریسٹ ہوئے تھے ان کی حد تک میں فری آف کاسٹ وکالت کرنے کے لیے بھی حاضر ہوں، اور اسلام آباد میں کسی بھی قسم کی مطلب اگر آپ لوگوں کے ساتھ کوئی پریشانی آ رہی ہے تو اس کے لیے بھی میں ایز اے لائر اپنی خدمات سر انجام دوں گا. کچھ دوستوں کے قوائف میں نے یہاں سے اکٹھے بھی کیے ہیں.
جو کہ میں نے ٹائمنگ بھی دی ہے، اور انشاءاللہ ہوپ فلی میں مزید بھی ان کے اوپر ورک کروں گا، اور میری جتنی مطلب ایبلٹیز ہے وہ میں اپنی سرو کروں گا. لہذا مجھے تھوڑا سا یہ میڈم ڈاکٹر مارن بلوچ صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کائنڈلی چونکہ سپرسیڈ کر رہی ہیں ان سب کو، تو آپ مجھے تھوڑی سی ڈیٹیل اگر تھوڑی سی فراہم کرتے ہیں. تھینک یو. جی تھینک یو ایڈوکیٹ صاحب. یہ ہے کہ 280 کے قریب جو طلباء انہوں نے گرفتار کیے تھے وہ سب رہا ہو چکے ہیں، لیکن ابھی بھی ان پر کیسز لگے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں، اپنے تعلیم کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں، تو بار بار پیشی لگا کر ہمیں یہ خطرہ بھی ہے کہ شاید ان کو دوبارہ گرفتار کیا جائے. تو اگر اس چیز میں ہمیں آپ کی ضرورت ہوئی تو ضرور ہماری لیگل ٹیم ہے وہ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کرے گی. تھینک یو. اور آپ سب سے پہلے اپنا نام بتائیے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرا نام زاہد جہان ہے، میرا تعلق فاٹا سے ہے. میں آپ سب کے دکھ اور درد کو سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ یہ ہمارے خاندانوں کے ساتھ بھی چلتا رہا ہے. آج آپ شکار ہیں، کل ہم شکار تھے، کل ہمارے گاؤں کے لوگ شکار تھے. وہ بھی پاکستانی ہیں، آپ بھی پاکستانی ہیں. آئین ہمیں یہ حق دیتا ہے، اور یہ ہمارا حق ہے کہ اگر کوئی غلط بھی ہے، کوئی بھی ملزم ہے، ان کو اگر کوئی پولیس والے یا فوجی پکڑتے بھی ہیں تو یہ آئین کے آرٹیکل 10 میں ہے کہ وہ ہمیں پیش کریں گے عدالت میں اگلے 24 گھنٹوں کے اندر، پر نہیں کرتے یہاں پہ. اور یہ اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ وزیر اعظم جو نگران اس وقت بیٹھا ہوا ہے، وہ پچھلے دنوں لاہور میں انہوں نے اسٹوڈنٹس کو جواب دیا کہ اس میں دہشت گرد ہے. مجھے یہاں پہ کوئی دہشت گرد نظر نہیں آ رہا، یہ سارے پاکستانی ہیں. اگر کوئی دہشت گرد ہے وزیر اعظم صاحب، اگر میری آواز آپ کو آ رہی ہے تو آپ ان کو پیش کریں، ان کو ثابت کریں. آپ یہ عدالتیں کس لیے ہیں؟ اس پہ ہمارے ملک کے پیسے کیوں لگ رہے ہیں؟ اسی لیے لگ رہے ہیں کہ سب کو انصاف ملے، سب کو اس انصاف کے نظام پہ اعتبار ہو. لیکن سیڈلی ٹو سے نہیں ہوتا یہاں پہ ایسا کچھ. یہ انفورس ڈسپیئرنس چلتی رہیں گی، اور یہ ہم جیسے ہمارے خاندان، ہمارے بچے، ہمارے جو بزرگ ہے، یہ اسی طرح رولتے رہیں گے. میرا سوال مارن بلوچ صاحبہ سے ہے. اس سے پہلے میں ان کو تو اپریشیٹ جتنا بھی کروں وہ کم ہے، لیکن آپ نے جس طرح بتایا ابھی تک حکومت نے کچھ نہیں کیا. آپ کے 12 دن ہو گئے اتنی سردی میں، میں ابھی کام پر ہوں سردی کی وجہ سے، تو آپ رات کیسے گزارتی ہوگی؟ سوال یہ ہے کہ ابھی یہ کچھ نہیں کر رہے، تو آپ کا اگلا سٹیپ کیا ہے؟ یہاں پہ کیا بیٹھنا ہے صرف، یا کوئی اور آپ کا پلان کیا ہے؟ نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ اور جہاں تک رہی بات ان فیملیز کی، تو بطور پاکستانی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، شرمندہ ہوں کہ میں آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا تھا، نہ کر سکتا ہوں، بلکہ آپ کے سپورٹ کے لیے آ سکتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ظلم کے خلاف آپ کچھ نہیں کر سکتے تو دل میں کہیں یا اس کے لیے آواز اٹھائے، تو میں آپ کے لیے آواز اٹھانے کو تیار ہوں. اور میں باقی بھی جدھر یہ پاکستانیوں کو میری ریکویسٹ ہے جو سن رہے ہیں کہ لگے گی آگ تو آئیں گے کئی زد میں. یہاں صرف میرا مکہ توڑی ہے، یہ آگ آج ان کو لگی ہوئی ہے، کل کو ہمارے طرف پہنچے گی، ہمیں لگے گی یہ آگ، ہمارے گھروں سے اٹھائے جائیں گے. تو ان سب کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایٹ لیسٹ آپ سب نکلیں، یہاں آئیں، ان کو سپورٹ کریں، ان کی آواز بنیں. شکریہ. تھینک یو بھائی، آپ نے سوال پوچھا. دیکھیں، ہم کب تک یہاں بیٹھیں گے یہ تو ریاست پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اتنی سردی میں جب آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، ہم 12 دنوں سے، 12 دن نہیں ہے، 41 دنوں سے یہاں بیٹھے ہیں. ہمارا اتنی سردی میں بغیر وسائل کے، بغیر کمبل کے، بغیر آگ کے یہاں بیٹھنے سے ہی ہم ریاست میں موجود اور جو عام شخص ہے اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ کتنا سنجیدہ ہے،
کہ یہاں بیٹھی ہوئی ماؤں کو اپنی صحت کا خیال نہیں ہے، ان کو پینک اٹیکس ہو رہے ہیں، اینزائٹی اٹیکس ہو رہے ہیں. وہ دن میں اس کیمپ میں 4-5 بندے تو معمولی طور پر ایمبولینس میں جاتے ہیں اور ایڈمٹ ہوتے ہیں، لیکن ایڈمٹ ہونے کے بعد پھر سے یہاں آتے ہیں اور پھر سے بیٹھتے ہیں. تو یہ ہماری تحریک چلتی رہے گی. یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں سے اٹھ گئے تو شاید یہ تحریک ختم ہو جائے گی، نہیں، کیونکہ یہ تحریک بلوچستان بھر کی تحریک ہے، اور اب اس میں پاکستان کی دیگر جو اقوام ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہے. اس تحریک کا انحصار اسٹیٹ پر کرتا ہے کہ وہ کب اپنی نسل کشی کی پالیسی کو بدلے گی. جب تک وہ نہیں بدلے گی تب تک لوگ ریزسٹ کریں گے. یہ کامن سینس ہے. آپ ایک قوم کو 75 سالوں سے ان کی قتل غارت کر رہے ہیں، ان کی نسل کشی کر رہے ہیں، اس کو ایک کالونی کی طرح آپ لوگوں نے ٹریٹ کر رہے ہیں، تو وہ قوم اس میں ریزسٹنس تو کرے گی. اور یہ ریزسٹنس ریئیکشن نہیں ہے، یہ ریزسٹنس ہے جس میں ہماری آنے والی نسلیں بھی اس ریزسٹنس کو اسی طرح لے کر جائیں گے. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال ڈاکٹر محرم بلوچ سے ہے. سب سے پہلے تو میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ بلوچستان سے یہاں تک آئی
اور اپنی آواز ان مقتدرہ کو پہنچائی. کئی سوال ایک ہی جملے میں پوچھنا چاہتا ہوں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ وہاں سے آئیے, آپ نے وہاں سے اپنی تحریک شروع کی ہے, تو ظاہری بات ہے آپ کی آواز کو نہیں سنا گیا اور آپ کو اتنی توجہ نہیں دی گئی جتنا آپ نے اپنے مسئلے کو سنجیدگی سے لیا ہے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارے مسئلے کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے یا لیا جائے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں ان کو آپ کیا جواب دینا چاہیں گے, اور آپ کیا سوچتی ہیں کہ کس بنیاد پر وہ اس طرح کے جوابات دے رہے ہیں, جس طرح آپ کے سوالوں کے آپ کے تحریک کے اگینسٹ وہ جواب دے رہے ہیں؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ میڈیا پر کیا آپ کے مسئلے کو صحیح سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے؟ میڈیا کیا کردار ادا کری ہے؟ کل تو ہم نے حامد میر صاحب کو سن لیا ہے, وہ یہاں پر آئے تھے, ان کو بھی میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. اور میڈیا سے آپ کیا درخواست کرنا چاہیں گے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ ریاستی ادارے بات کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ اور جمہوریت کا بھی یہی حسن ہے کہ سب مسائل کو بات چیت سے حل کیا جائے, تو کیا آپ بات چیت ان کے ساتھ کریں گی یا نہیں, یا آپ صرف یہ چاہتی ہے کہ نہیں ہمارے جو گرفتار شدہ افراد ہیں ان کو بس نکالا جائے, یا آپ ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تھینک یو. بہت بہت مہربانی بھائی. خیر, ظالم اور مظلوم کے درمیان تو بات چیت میرے خیال سے ایک بہت ہی کمپلیکس سوال ہے, اور کسی ادارے کی طرف سے ہمیں سنا جائے یا نہ سنا جائے, اگر کوئی سنجیدہ ہے تو وہ اس پالیسی کو ختم کرے. سنجیدگی اس پالیسی کے ختم کرنے میں ہے, اور ابھی تک پاکستان میں کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے جو جبری گمشدگی جیسے سنگین جو الزام غیر انسانی حقوق کے الزامات ہیں ان کو سولو کر سکے. اور ہم جو 42 دن سے یہ تحریک چلا رہے ہیں, مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو مطالبہ ہے, انصاف کا مطالبہ, وہ وہی پہ ہے. لیکن ایک پالیسی وہ ہے جو اسٹیٹ نے اپنائی ہوئی ہے, جس کے مطابق جو پرائم منسٹر کا بیان تھا وہ یہی تھا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے آنے والے سالوں میں بھی پاکستان Audionic, the sound master. سمپل یہ ہے کہ ظالم کے پاس وائلنس ہے, وہ اس طاقت کو استعمال کر رہی ہے, اور مظلوم کے پاس جو ہے نا اپنی عوامی سیاست کی طاقت ہے. تو ہماری بات چیت اگر Audionic, the sound master. ہلو. تو جو تحریکیں چلی ہیں وہ تحریک بھی یہی کہہ رہی ہے, ہم بات چیت کے لیے نیگوسیشنز کے لیے آئے ہیں, لیکن نیگوسیشنز کا مطلب یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ سنجیدگی دکھائیں, سب سے پہلے اس عمل کو خود روکیں. ابھی بھی 20 سے زائد افراد کو ابھی 20 سے زائد افراد کو بلوچستان سے جبری طور پر گمشدہ کیا جا چکا ہے. ہمارے درمیان بات چیت کا ایک ہی وہ ہے کہ وہ اپنی پالیسی کو بدل کرے, لیکن ابھی تک کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے. تھینک یو. اگر کسی اور کو بھی سوال کرنا ہے یا کمنٹ پاس کرنی ہے وہ بھی کر سکتے ہیں, اور ڈاکٹر کے علاوہ سمی ہے, شاجی ہے, یا کہ فیملیز, ان سے بھی آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مشتاق احمد ہے. میرا تعلق فاٹا سے ہے. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو آپ کی ہمتوں کو داد دینا چاہتا ہوں. اس سردی میں آپ یہاں پر آئے ہیں, اسی کیفیت سے ہم بھی گزرے ہیں. لیکن میرا سیدھا سوال پہ آؤں گا. میرا ڈاکٹر صاحبہ سے سوال یہی ہے کہ جو آپ نے یا جو ہمارے علاقے میں جو تحریک شروع تھی حکومت کے خلاف کو ہو یا جو مسنگ پرسن کا مسئلہ تھا, تو اس کے بجائے اگر ہم اپنے سرداروں و ڈیروں کے خلاف یہ تحریک شروع کر دیں تو آیا یہ اس سے بہتر نہ تھا؟ کیونکہ آپ کے ہاں بھی بلوچستان میں اور ہمارے ہاں بھی کئی ایسے سردار و ڈیرے جن کے اپنی نجی جیلیں ہیں, ذاتی جیلیں ہیں. پچھلے دنوں جو ہے کافی واقعہ مشہور ہوا تھا. تو آیا یہ تحریک ان کے بجائے اگر ہم ان کے خلاف استعمال کر لیں تو اس کے بہتر نتائج برابر نہیں ہو سکتے؟ جزاک اللہ خیر. ہلو, سوال کس دیکھیں, ہمارے اوپر جو جبر کر رہے ہیں وہ سرکاری سردار ہے. ان کو بنانے والا بھی سرکار ہے, ان کو مسلح کرنے والا بھی سرکار ہے, ان کو یہ طاقت دینے والا بھی سرکار ہے. ایک چیز جو میں بیان کرنا چاہتی تھی, بلوچستان کے بارے میں 2 متس انہوں نے کریٹ کیے ہیں. ان متس کے ذریعے وہ ریاستی جبر کو جسٹیفائی کرتے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کے سردار میں ان سے یہی سوال پوچھوں گی کہ وہ سردار تو آپ کی قومی اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں, وہ سردار تو آپ کی صوبائی اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں. آپ جب ایک معصوم بالاچ جو بے گناہ تھا اس کو ایسا جوڈیشلی کل کر سکتے, اپنے حراست میں مار سکتے ہیں. آپ جب وہ بلوچ طلبہ جو یہاں آپ کے شہر میں آپ کی یونیورسٹی میں پڑھنے آتے ہیں ان کی ہراسمنٹ کر سکتے ہیں, ان کی پروفائلنگ کر سکتے ہیں, تو ان سرداروں کو کیوں نہیں روکتے ہیں؟ کیا آپ کا رول آف لا جو ہے نا سرداروں سے الگ ہے؟ یہ ایک چیز جو یہ لوگ ہمیشہ بلوچستان کے بارے میں انہوں نے ایک مت کریٹ کی ہے کہ قبائلی سوسائٹی ہے, جاہل لوگ ہیں, سردار انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. میں کہنا چاہتی ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو ہمارا سرداری نظام یا قبائلی سیٹ اپ تھا وہ سنڈے من کا لایا ہوا تھا, اور اس سنڈے من کے لائے ہوئے سرداری نظام کو پاکستان نے اس سے بھی ورس طریقہ کار میں بنایا ہے. یہ سارے جو جتنے سردار ہیں ان میں سے کوئی بھی بلوچ قوم کی نمائندگی نہیں کر رہا ہے. اگر نمائندگی کرتا تو یہاں پہ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ عورتیں, بچے اور یہ خاندان جو ہے نا ایسے بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری قبائلی جو نظام تھا ان کو مسخ کر کے ایک ایسی صورتحال میں لایا گیا ہے جہاں سرکاری سردار کو بلیم کیا جاتا ہے, لیکن اس کو بنانے والا ہم اس پروسیس کو بدلیں گے جس کی وجہ سے سردار کو طاقت دی گئی ہے, جس کی وجہ سے سرکار کو مسلح کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے ان سرداروں کو آ کر ہماری زمین میں ہم پر حاوی کیا گیا ہے. جتنے بھی سردار ہیں وہ سب کے سب سرکاری ہے. اور آج بلوچ قوم کی جو تحریک چل رہی ہے وہ عوامی تحریک ہے جس میں بلوچ قوم خود پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام دولت ہے اور یہاں پہ بیٹھے جتنے بھی لوگ ہیں میں ان سب سے درخواست کرتا ہوں ذرا 1 منٹ انسان ہو کے سوچیں. نہ سندھی, نہ پنجابی, نہ پٹھان, صرف 1 منٹ انسان ہو کے سوچیں. اپنی آنکھوں سے دیکھیں, اپنی کانوں سے سنیں. یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے ہاتھوں میں ایک پکچر ہے, ایک فوٹو ہے جو چیخ کے بتا رہا ہے کہ یہ سب مظلوم ہیں. آپ خود مشاہدہ کریں. اور ایک میرے ذہن میں ایک سوال ہے, وہ صرف میں اپنے لیے نہیں پوچھوں گا, یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے ذہن میں یہی سوال ہے, میں جانتا ہوں. لیکن یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جن میں ہمت نہیں ہوتی, جن میں شاید وہ سوچنے کا مطلب ان میں طاقت ہی نہیں ہے یا پوچھنے کی ہمت نہیں. میں یہی اسی لیے پوچھوں گا, یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب جان لیں کہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں جو جن کے لوگ لواحقین لاپتہ ہوئے,
यहाँ आने से पहले मैं सोच रहा था शायद मेरे मुल्क बलूचिस्तान से लोग लापता हो रहे हैं। वहाँ पे 50,000 से भी ज्यादा लोग लापता हो रहे हैं। मेरे खुद के घर से मेरे कजन भी लापता हुआ है। 2015 में मेरे चाचा को कत्ल किया भी गया है। वो दुबई से आया था, दावत में गया था। हमारे साथ बेइंतहा ज्यादा जुल्म हुआ है, लेकिन फिर भी मैं खुद उनमें शामिल हूँ, यहाँ पे बैठे हुए लोगों में। लेकिन जो सवाल मेरे ज़हन में है ना, वो मुझे इतना ज्यादा कंफ्यूज करता है, इतना ज्यादा उलझन में डालता है। जब भी मैं ये सवाल खुद से पूछता हूँ तो कभी मैं खौफ का शिकार हो जाता हूँ। यही सवाल मुझे बहुत ज्यादा मायूस भी करता है। यही सवाल मैं समीदीन से पूछना चाहूंगा। शायद उसके पास जो जवाब है वो मुझे हिम्मत दे, वो मुझे ताकत दे। तो सवाल ये है, जितने भी लोग लापता हुए हैं 2 दहाइयों से, हम सब जानते हैं इनके पीछे कौन है, इनको कौन लापता करता है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं है कि हम इस सवाल का जवाब खुद दें। जी जी, इन सब के पीछे जो भी है, हम सब जानते हैं इनके पीछे कौन है। सुनो, इंटरप्ट ना करें। हम सब जानते हैं कौन है, लेकिन हमारे पास हिम्मत नहीं, हम क्यों पूछें? क्योंकि इनके पीछे वो ताकत है, वो इतना ज्यादा जालिम है यहूदियों से भी। क्योंकि यहूदी जो कर रहे हैं दुनिया के सामने कर रहे हैं, मतलब दुनिया को बता रहे हैं। ये दो फेस वाले हैं, इनका असली जो शक्ल है ना वो छुपा हुआ है। ये पढ़ते कुरान है, नमाज भी पढ़ते हैं, सब करते हैं, इसी कुरान की बेहुरमती भी करते हैं। इसी मुल्क में मतलब लोगों को लापता करते हैं। इस्लाम को खुद नहीं मानते। जो इस्लाम कहता है जुर्म करना गुनाह है, लापता करना गुनाह है, वही करते हैं। तो मैं यही सवाल पूछना चाहता हूँ समीदीन से कि ये जो ताकत है, इतने सारे लोगों को उन लोगों ने लापता किया, क्या ये हार मानेगा? क्या ये बलोचों को लापता करना छोड़ेगा? क्या ये पख्तूनों को लापता करना छोड़ेगा? क्या ये जुल्म करना छोड़ेगा? मुझे नहीं लगता। क्यों मुझे नहीं लगता? क्योंकि जो साजिद हुसैन स्वीडन में गया था, वो सच लिखता था, सच तहरीर करता था, उसको वहां से लापता किया गया, उसको कत्ल किया गया और फिर कहा गया उसने सुसाइड की थी। फिर बानो करीमा को टोरंटो से कत्ल किया गया, फिर कहा गया उसने सुसाइड की थी। तो शायद हमारे साथ भी ऐसा हो, क्योंकि शायद हमारे साथ भी ऐसा हो ना। तो यही सवाल मैं बहुत, आई एम वेरी सॉरी, ये मैंने इतना ज्यादा वक्त लिया, लेकिन ये मुझे बहुत कंफ्यूज करता है, मायूस करता है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत शुक्रिया। आपने सवाल किया कि 20 सालों से लोगों को लापता कर रहे हैं और उस रियासत से हम इंसाफ की कैसे उम्मीद करें। एक चीज़ मैं बतौर एक लापता अफराद की बेटी, जिनके वालिद गुज़िश्ता 15 सालों से लापता हैं, मैं समझती हूँ कि जालिम के हाथ खुले नहीं छोड़ने हैं। जालिम के जो जुल्म करती है उसके खिलाफ लड़ना है, उसके खिलाफ बोलना है, निकलना है। जब हम जालिम जुल्म करेगी और हम मजलूम खुद को समझकर घरों में बैठ जाएंगे, तो ये जो है जालिम को मजीद अपने जुल्म को जारी रखने की बढ़ावा देगी। इस वजह से हम बलूचिस्तान के वो लोग हैं कि हमें जो है अपनी लोरियों में भी बगावत करना सिखाते हैं, मुजाहिमत करना सिखाते हैं, अपने हक के लिए लड़ना सिखाते हैं, अपने हक के लिए मरना सिखाते हैं। तो हम वो लोग हैं जिनके घरों से सालों साल लोगों को लापता किया जाता है, उनके घर वालों को कोई नहीं पता कि वो कहाँ हैं और किस हाल में हैं। तो इस हालत में एक बेटी के लिए या एक बीवी के लिए, एक बहन, एक माँ के लिए और कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय इसके कि वो सड़कों पर आए और एहतजाज करे। और जहाँ तक इंसाफ की बात है, हमने अपने तमाम कानूनी और आईनी जो है तरीक़ाकार आजमाए हैं। हमने इन 14-15 सालों में वो तमाम तरीका आजमाया है। ये जितने भी यहाँ पर लवाकिन हैं, तमाम वो अदालती तरीक़ाकार आजमाया है जहाँ पर हमें इंसाफ मिल सकती है। लेकिन रियासत इंसाफ देगी या नहीं देगी, हम इस बिना पर सड़कों पर नहीं आते। हम सिर्फ इस बिना पर सड़कों पर आते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है और हम इस नाइंसाफी के खिलाफ बोलेंगे, हम इस नाइंसाफी के खिलाफ बगावत करेंगे, हम इस नाइंसाफी के खिलाफ सड़कों पर आएंगे। और यही वजह है कि हमें हर बार मायूसी के बाद उम्मीद देती है। यही वजह है कि हमें हर बार जो है, हम जब अपने इलाकों में, अपने घरों में जाते हैं तो हमें वापस सड़कों पर लाती है। यही वो उम्मीद है और यही वो तरबियत है। शुक्रिया।
جی میرا نام ہے نیاز بلوچ اور بیسکلی میں مستم سے ہوں. بلوچستان یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کیا اور میڈیا اسٹڈی میں چھوٹا سا ایک صحافی ہوں. لیکن یہاں پہ جتنے بھی لواحقین بیٹھے ہوئے ہیں ان کے درد کو میں بہت قریب سے محسوس کرتا ہوں کیونکہ میں خود اس کرب سے گزرا ہوا ہوں. سنگت ثنا کا فیملی ممبر ہوں اور ڈاکٹر مارنگ صاحبہ اور اس کی جو فورس ہے سمیدین بلوچ, سائرہ, مازیب, بیبو بلوچ, کیونکہ ہمارے جو مرد حضرات ہیں ان کو اتنا ڈرایا گیا اور ہماری یہ سسٹرز نے بازو بنا ہوا ہے اپنے مردوں کے لیے. مجھے ان پہ بہت زیادہ فخر ہے لیکن ان کی اس چیز کو میں داد دیتا ہوں کہ کریڈٹ اپنے سر پہ یہ نہیں لیتی ہے, کریڈٹ ان لواحقین کو دیتی ہے یہ کیمپ کے جو انہوں نے لگائی ہے. جسٹ میرا ایک سوال ہے ڈاکٹر مارنگ سے. کچھ دن پہلے آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے یہاں پر ایک خاتون آئی تھی صاحبہ, وہ کہہ رہی تھی کہ میں قرآن لے کر آیا ہوں, ڈاکٹر مارنگ کی گود میں نے رکھی ہے. وہ پری پلانڈ آئی تھی, پروپیگنڈا کرنے کے لیے آئی تھی. میرا یہ سوال صرف جسٹ ڈاکٹر مارنگ سمیدین سے نہیں, صبغت اللہ سے نہیں, یہ سب سے ہے جہاں جتنے بزرگ عالم قاری بیٹھے ہوئے ہیں. کیا قرآن پاک میں یہی لکھا ہوا ہے کہ سب کو مارو, تاڑو, پھاڑو, کسی کا اکلوتا بیٹا چھین لو پھر مجھے لے جاؤ, سب کچھ معاف ہے؟ صرف اس چیز کو میرے لیے ایکسپلین کرو. قرآن کے اوپر ایک بار پھر ہمیں دھوکہ دے رہے. قرآن سے بڑھ کر اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے, قرآن سے بڑھ کر اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے. قرآن کی ہم عزت کرتے ہیں, ہم مانتے ہیں, لیکن قرآن کے اوپر ہمارا جو نسل کشی ہے وہ کنٹینیو رہے گا. جسٹ یہ سوال ہے میرا. آپ کا جو کوشچن جہاں تک میں نے سمجھا, وہ جو خاتون آئی تھی قرآن ہمارے گود میں رکھ کے کہنے لگی کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں, یہ میں واضح کروں کہ ریاست نے ہر وقت بلوچ کو صرف قرآن کے نام پہ دھوکہ دیا ہے, کیونکہ بلوچ کے دل میں قرآن کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اس لیے ایک دن کب میں یہاں پہ نواب نوروز خان کا بتا رہا تھا کہ انہیں قرآن مجید دکھایا گیا اور اس نے قرآن مجید کا احترام کیا, نیچے اترا اور اسے سارے بچے اس کے پانسی پہ چلے گئے. اسے پتا تھا کہ نیچے اتروں گا میرے ساتھ یہ ہوگا. یہ آج تک بھی اسی پروگرام پہ ہے کہ جہاں کہیں کوئی بلوچ کچھ کرے اور ہم انہیں قرآن دکھائیں, لیکن اس ریاست میں قرآن کے ساتھ جو کیا وہ ہمارے سامنے ہے. کاہان میں ایک واقعہ ہوا تھا, شاید آپ لوگوں کو اس کا علم ہو, کوئٹہ کاہان میں ایک خاتون نے جب فورسز نے اٹیک کیا تھا تو ایک خاتون نے قرآن مجید اٹھایا تھا اور آرمی والوں کے سامنے کھڑا ہوا تھا. ایسے آرمی والوں نے جو گولی چلایا وہ قرآن شریف کو لگتا ہے, اس کے بعد اس کے گلے کو لگتا ہے, وہیں پہ وہ بیچاری شہید ہوتی ہے. یہ بہت مشہور واقعہ ہوا تھا. یہ قرآن کی عزت ہے اس ریاست میں, اور آ کے ہمیں قرآن دکھاتے ہیں کہ اس کا احترام کریں. اچھا, قرآن یہاں جب لال مسجد پہ اٹیک ہوا تھا, شاید آج بھی یوٹیوب میں اس کے ویڈیوز موجود ہوں, قرآن مجید کے صفحے یہاں اسلام آباد کی گلیوں میں اڑ رہے تھے اور ان میں آگ لگی ہوئی تھی, بالکل جل رہے تھے. اور یہ جو آرمی تھی نا پاکستان کی, نعرے تک بھی دوسرا کہتا ہے اللہ اکبر, پھینکو لال مسجد پہ بم. یہ ان کے پاس قرآن کا اور مسجد کا اور اسلام کا احترام ہے. تو یہ مذاق ہے, یہ قرآن مجید ہمیں دکھاتے ہیں لیکن ہمیں پتا ہے کہ حقیقت میں ان کے دل میں قرآن کی کیا اہمیت ہے. ہم تو قربان ہیں قرآن پہ. بلوچ کے پاس ہے قرآن کی اہمیت, ہمارے ہر گھر میں ہے, بوسا دیتے ہیں انہیں ہر بار قرآن, صبح نکلتے ہوئے بھی اور گھر آتے ہوئے بھی پڑھتے بھی ہیں قرآن مجید. یہاں ہر کوئی بیٹھا ہوا ہے, ہم سے آپ سنیں تو ہمیں 20-30 صورتیں ضرور یاد ہوں گی, لیکن یہاں پنجاب میں گھومیں کسی سے پوچھیں آپ کا پیغمبر کون ہے تو اسے پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کون ہے.
हमें कुरान के नाम पे बार बार धोखा देते हैं। अब इसलिए ये आते हैं, हमें पता है कि इनको भेजा गया है कि इनको जाके धोखा दे दो, कुरान दिखाओ कि जी कुरान के नाम पे उठे, कुरान पे हम कुर्बान हैं। लेकिन ऐसे लोग जो आके हमें कलाम शरीफ दिखाते हैं, हम भी यही समझते हैं कि ये हमें धोखा देने के लिए आए हैं, मजाक के लिए आए हैं। जब इतना होगा हम उठेंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोग बैठे हुए हैं, नमाज के वक्त नमाज पढ़ते हैं, फिर वापस आते हैं। यहाँ पे कई खवातीन बैठी हुई है, अगर आप उन्हें देख के यहाँ खड़े रहे, कुछ देर बाद कुरान मजीद उठा के यहाँ पढ़ना शुरू कर देते हैं, यहीं पे पढ़ रहे हैं। ये एहतराम है। लेकिन जो कुरान मजीद लेके आए थी, उसका अगर आप शक्ल देखें, वो लगता ऐसा है कि उसके हाथ में कुरान शरीफ जो दिया गया था, वो कुरान शरीफ की बेहरमती नहीं थी। जिसको कुरान मजीद दे के उन्होंने भेजा था, मेरे ख्याल में कुरान मजीद की बेहरमती थी कि किसे देख के तुम लोगों ने भेजा है। तो बस इतना ही कहूँगा कि कुरान का एहतराम हम सबसे ज्यादा जानते हैं, इनसे बिल्कुल कई गुना ज्यादा जानते हैं। लेकिन जहाँ कुरान का एहतराम है, वो शायद ये नहीं चाहते कि कितना हम उसके लिए तो फांसियों पे भी चढ़े हैं ना, हमारी तारीख है। लेकिन ये हमें अब इस तरह आके धोखा नहीं दे सकते कि जी हम कुरान आए और आप उठे बिनवार। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उसामा है, मैं जिला से हूँ। मेरा डॉक्टर मरहम, सबसे पहले मैं डॉक्टर मरहम को अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि डॉक्टर ने हमें जगाया है। हम बुज़दिल कौम हैं, मैं भी डेरा गाजी खान से मतलब बलूचिस्तान से चंद किलोमीटर दूर हूँ, लेकिन हमारे इलाके में पहले कभी लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई। जब डॉक्टर मरंग साहबा ने जब से ये तरीक चलाई है, हमें बहुत मतलब हम बुज़दिल थे बहुत। अब हमें हम बुज़दिल हम अब जाग चुके हैं। इसके बाद में डॉक्टर मरंग साहबा से ये सवाल है कि हमारा फेडरल मिनिस्टर भी बलूचिस्तान से है, हमारा वज़ीर आज़म भी बलूचिस्तान से है और चीफ जस्टिस भी बलूचिस्तान से है। ये लोग जब इक़्तिदार में नहीं थे, पहले ये मीडिया को कहते कि बलूचिस्तान के हक़ में आवाज़ उठाएं। जब ये अब इक़्तिदार में आ गए, ये क्यों अपनी लोगों पे जुल्म कर रहे हैं और अपने उनको हकूक़ नहीं दे रहे हैं, उन पे जुल्म क्यों कर रहे हैं? हमने अपने वज़ीर आज़म को सिर्फ सेल्फी बनाने के अलावा कहीं नहीं देखा। उसके बाद सेल्फियों पे देखा है कि ये कभी कहाँ सेल्फियाँ बना रहे हैं। उनको इन मजलूमों के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं चंद घंटे यहाँ आया हूँ, मुझे इतना सर्दी लगी है। शायद मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोग यहाँ कैसे बैठे हैं। मैं डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये बलूचिस्तान के बारे में क्यों नहीं बोल रहा है? ये क्या इनको फौज ने यहाँ लाया है, वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला को और चीफ जस्टिस को? क्या शुक्रिया, मेरा यही सवाल था आपसे डॉक्टर साहब। जब से हम इस्लामाबाद आए हैं तो मुतहद बार साफ़ी हजरात का भी सवाल ये रहा है कि चीफ जस्टिस भी बलूचिस्तान का है, वज़ीर आला भी बलूचिस्तान का है और चेयरमैन सेनेट भी बलूचिस्तान का है। तो मेरे ख्याल से जिस तरह एक लापता अफराद के ऊपर सियासत की जाती है, कश्मीर की आज़ादी के ऊपर सियासत की जाती है, तो इसी तरह बलूचिस्तान में होने वाले रास्ती जबर को जस्टिफाई करने के लिए ये लोग बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले चंद अफराद को अपने अदारों में बड़ी बड़ी पोस्टें तो दे देते हैं, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि कोई बलोच जो है ना, अगर बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला वज़ीर आज़म बलूचिस्तान में होने वाले रियासती जबर को रोक सकता है। रोकना तो उसको चाहिए था, उसका ताल्लुक़ वो बलोच हो या ना हो, बलूचिस्तान से हो या ना हो, जिस कुर्सी पे वो बैठा है, जिस ओहदे का वो जिम्मेदार है, उसके रिक्वायरमेंट्स तो यही है। जिस आइन का उसने ओथ लिया है, उसके रिक्वायरमेंट्स तो यही है। चीफ जस्टिस को बलूचिस्तान में होने वाले इंसानी हुकूक की पामालियों, जबरी गुमशुदगियों और जो मसक शुदा लाशें हैं, उनका एहसास होना चाहिए।
اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا یہاں سردی میں پڑے رہیں یا لواحقین جو ہے نا 42 ڈیز سے یہاں بیٹھے رہے. ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان اگر اس ملک میں ایک بھی شخص گمشدہ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری تھی کہ اس کو پروڈیوس کر سکے. اور اس دن جب شہید بالاج کو سیشن کورٹ میں پیش کیا گیا اور سیشن کورٹ کے بعد 2 دن کے بعد اس کی مسخ شدہ لاش اس کے خاندان کو دی گئی. میرے خیال سے اس واقعے کے بعد پاکستان کے تمام وکلا نے جو ہے نا بائیکاٹ کا اعلان کرتے. لیکن افسوس ان کی جنگ بھی ہمیں لڑنی پڑ رہی ہے. وہ جس کرسی پہ بیٹھے ہیں, جو انصاف کا وہ لوگ ووٹ لیتے ہیں, وہ ووٹ انہوں نے کبھی پورا نہیں کیا ہے. اور میرے خیال سے یہ سوال اب ان سے بھی جاتا ہے, اور میں بارہا کہہ چکی ہوں کہ یہاں پہ صرف 2 ہی طبقے ہیں, ایک ظالم ہے اور ایک مظلوم ہے. ہم مظلوم کو اقوام ہیں, اور جو بھی اس کے علاوہ جتنے بھی عہدیدار ہیں وہ ظالم کے ساتھ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, کیونکہ اگر وہ انصاف فراہم کرنے میں ایٹ دا فرسٹ پلیس ہی ناکام ہو چکے, انصاف فراہمی کو چھوڑے, وہ تو یہ کنسیڈر کر رہے ہیں, وہ یہ باور کرانا چاہتے ایک ماں جس نے اپنے بچے کو پیدا کیا, ایک ماں جس نے اس کو سنبھالنے کے لیے اپنی جمع پونجی لگائی, وہ ڈر یا وہ خوف. ایک بلوچ ماں رات کے 5 یا 6 بجے تک اگر اس کا بیٹا گھر نہیں آتا ہے تو اس کو بخار چڑھ جاتا ہے, وہ پریشانی میں اپنے سین میں گھومتی رہتی ہے کہ میرا بیٹا کہاں ہے. اور اس بیٹے کو یہ لوگ لاپتہ کر دیتے ہیں, اور اس بیٹے کو وہ سمجھ بھی نہیں پاتی ہے کہ اس کا بیٹا کہاں ہے. تو یہ المیہ ہے ہمارے لیے, یہ ہم سب کے لیے المیہ ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ریاست بالکل ناکام ہو چکی ہے اس اتنے بڑے سنگین مسئلے کو حل کرنے کے لیے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس ماں سے یہ کہتے ہیں کہ تمہارا بیٹا تھا ہی نہیں. اچھا 10 سال کی بات ہے, 10 سال والا مسئلہ ہم حل نہیں کریں گے. 15 سال کی بات ہے, 15 سال والا مسئلہ حل نہیں کریں گے. یہ ان کی سنجیدگی ہے کہ وہ ایک ماں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب تمہارے کو گود سے ہم نے تمہارے بیٹے کو جو کھینچ کر لے کر گئے تھے تم یہ بھول جاؤ. اگر تمہیں اس ریاست کے ساتھ وفاداری نبھانی ہے تو اپنے بیٹے کو بھول جاؤ, اس کی مسخ شدہ لاش کو بھول جاؤ. ایک بیوی سے یہ کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ آپ نے زندگی گزارنے کا سفر طے کیا تھا اور وعدہ کیا تھا اس کو بھول جاؤ. تو یہ ایک شاید میڈیا ہے, اور شاید یہ پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ یا ہم لوگ, آپ لوگوں کو شاید آج یہ احساس ہو رہا ہے کہ سردی میں ہم لوگ کیوں یہاں بیٹھے ہیں. لیکن یقین کرے الفاظ نہیں ہے جبری گمشدگی کے شکار افراد کی اور ان کے وکٹم فیملیز کے اس درد اور اس تکالیف کو بیان کرنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے. نہ جو لوگ اس کا شکار ہوئے ہیں وہ بھی اس بات کو کبھی سمجھ نہیں سکتے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے, کتنا درد ہوتا ہے. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کا پیارا چلا جائے, ایک چیز وہ ہوتی ہے کہ آپ امیجن کر رہے ہو کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے وہاں پہ, وہ کس اذیت میں ہے, وہ کس تکالیف میں ہے. تھینک یو. السلام علیکم, میرا نام سعد سلمان ہے, میں توسا شریف کا رہنے والا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح ہم ادھر دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں, حصہ لے ہیں دھرنے میں, اس طرح ہم الیکشن میں حصہ کیوں نہیں لیتے کہ اپنے جو ہمارے یہاں سردار ہیں, جو فوج کے اور اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں, ان کے خلاف ہم الیکشن میں حصہ کیوں نہیں لیتے. اگر الیکشن میں حصہ لے کے اگر ہم سیٹ جیت کے اگر ہم احتجاج کے طور پہ ان میں حلف نہ اٹھائیں تو وہ بھی حکومت کے تو انٹرنیشنل میڈیا پہ اور انٹرنیشنل دنیا کو صحیح میسج جائے گا کہ اگر ہم جیت کے اگر حصہ نہیں لیں گے, حلف نہیں اٹھائیں گے اسمبلی میں. منوا جہاں تک آپ کا سوال سمجھ پائے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں کھڑے نہیں ہوں گے تو آپ کے مسئلے حل نہیں ہوں گے, آپ اسمبلیوں میں پہنچے اپنے مسئلے حل کریں, شاید آپ یہی کہنا چاہتے ہیں. ویسے بلوچستان کی جو گراؤنڈ ہے اوورال میں اگر آپ کو بتا دوں 80 سے 90% لوگ تو تقریباً اس چیز کے حق میں نہیں ہیں کہ وہاں جو الیکشن ہوتے ہیں نا, الیکشن سب کو پتہ ہے بوگس ہے.
मैं यहाँ इस वक्त बैठा हुआ हूँ, आपको पहले से ही मैं बताऊंगा कि मेरे इलाके से MPA कौन है, MNA कौन है। इवन एक दो नाम जो जहन में होंगे मैं आपको ये भी पहले से बता दूंगा कि हो सकता है वजीर आला इनमें से दोनों में से कोई हो, क्योंकि हमें पहले से पता होता है। वहाँ हमारे वहाँ इलेक्शन की हालत ये है, जो डब्बे आते हैं ना, डब्बे, उनमें पहले से वोट भरे हुए होते हैं। अगर ऐसे उनको हिलाएं तो पता चलेगा कि उनके अंदर कितना वोट है। बराए नाम कुछ अच्छा है। और एक दूसरे जो कैंडिडेट है उनका तो बाकायदा जो डब्बा है वोट से भरा हुआ है, वो डीसी ऑफिस के सामने ऊपर घूमता है। जब वोटों की जरूरत होती है वो उतर जाता है। और हमारे पास वोट मजाक है। बलूचिस्तान में इलेक्शन कभी हुए ही नहीं है, सिलेक्शन है। जब से हम देख रहे हैं बिल्कुल सिलेक्शन है, और ये छोड़ते भी नहीं है, क्योंकि इनको चाहिए होते हैं अपने मनपसंद बंदे। आज अपने, हालांकि ये अपने इस काम से बिल्कुल पशेमान भी हैं, लेकिन अब वो लोग आना नहीं चाहते हैं जो हकीकत में ग्राउंड में मौजूद हैं, जो मसाइल हल करना चाहते हैं। आए अभी भी 2-3 बंदे आए थे हमारे पास मुख्तलिफ पार्टियों के जो इलेक्शन में खड़े, उन्हें भी मैंने अभी यही सवाल किया कि आप इलेक्शन में खड़े क्यों हैं। कहते हैं अगर हम ना हो तो ग्राउंड हाल ही होगा और दूसरे तीसरे आएंगे। मैंने कहा दूसरे तीसरों को तो वैसे भी आना है। मैं आपको ये क्लियर कट बता दूं, बलूचिस्तान में हमारे इदारे कभी भी ये नहीं छोड़ेंगे कि जो वहाँ के असल नुमाइंदे हैं वो पहुँचे, और जो असल में वहाँ के जो लोग हैं वो ज्यादातर यही समझते हैं कि पार्लियामेंट में हमारे मसले का कोई हल नहीं है, क्योंकि यहाँ जिनको भेजा जाता है वहाँ पे फिर उनको बिल्कुल वो गूंगा कर दिया जाता है। हमारे ऐसे MNA गुजरे हैं इस असेंबली में, 5-5 साल उन्होंने सिर्फ हाल पुटाया है। असेंबली में उनकी एक तकरीर भी नहीं है। 5-5 साल यहाँ गुजार के वापस गए हैं। अब ये इसको आप नुमाइंदा कहते हैं, बस वहाँ से भेज देते हैं कि जी पिलाने का बंदा है, पैसे वाले बंदे हैं, असर रसूख वाले बंदे हैं, इदारों के बंदे हैं, बस उनको ले आते हैं। सिंपल यही कहूँगा लास्ट में कि हमारे पास बलूचिस्तान में इलेक्शन मजाक है। जो असल ग्राउंड के लोग हैं वो यही समझते हैं कि पार्लियामेंट में हमारे मसले का कोई हल नहीं है, वो यही समझते हैं। बाकी यही जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इन्हीं की फैमिली में से कल यहाँ एक साथी आए थे, वो कह रहे थे कि मैं काउंसलर हूँ, लेकिन उनका भी भाई गायब था, वो उसी को ढूंढने के लिए यहाँ आया है। तो मतलब है जैसे लोग के बेचारे जाते हैं वहाँ, लेकिन वो बेबस होके फिर वापस निकलते हैं, और उनका कोई वहाँ दर्द का मदावा है नहीं। देखिए जनाब, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। हमसे कुछ बोल नहीं सकते, बस हम इतना बोलते हैं कि अल्लाह पाक ही है। मरंग है कमरंग है, नाम भी बहुत मुश्किल है कि हम लोगों में इतना ताकत आ जाए, गैरत आ जाए। इंशाल्लाह इसका चौथा हिस्सा भी आ जाए ना, इंशाल्लाह ये पूरा गड़बड़ खत्म होएगा। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे कि मरंगा जैसा गैरत हम लोगों में आ जाए। एक टुकड़ा भी आ जाए ना, इंशाल्लाह अल्लाह पाक फैसले करेगा। बाकी हर आदमी सोचे ना, जो मुंह पे बोलते हैं कि हम आपके साथ गम में बराबर के शरीक हैं, मेरा बेटा बीमार हो जाए, खुदा की कसम लाखों रुपए मिनटों में मैं पैदा कर सकता हूँ, लेकिन इन लोगों के लिए हम सोचे कि हम इन लोगों के लिए क्या किया। मरंगा को खुदा तौफीक दे कि और भी दलेर बन जाए।
اور اب میں باقی لوگوں سے معذرت چاہتی ہوں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اس لیے ہم اس پروگرام کو ابھی ختم کرتے ہیں اور آگے آپ لوگوں کی خاطر اس طرح کے اور بھی پروگرام رکھیں گے. بہت شکریہ.